جب آپ ختم شریف پڑھتے ہیں جو مدرسہ اسلامیہ قادری شافیہ کا ہے، اس پہ آخر پہ جا کے آپ پڑھتے ہیں یا اللہ یا شافی. 3 لفظ میں بتا رہا ہوں، جو میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ، میری مائیں ایسی آئی ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہیں یا سن کے مجھے، یا بزرگ بیٹھے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے تو قرآن کا وظیفہ بتا دیا، ہمیں تو یہ آیت ہی نہیں آتی. تو اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا انشاءاللہ. سے 3 لفظ بتا رہا ہوں، شافی، کافی، معافی. بتاؤ اس سے کوئی مشکل وظیفہ ہے یا اس سے کوئی آسان وظیفہ ہے؟ اس سے سارے مشکل ہیں، آسان نہیں ہے. یا شافی، یا کافی، یا معافی. کتنے لفظ میں نے بتائے ہیں؟ 3. اب آپ خود بولو، شافی، کافی، معافی. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ یا اللہ یا شافی، یا اللہ یا شافی، یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا معافی. 11 بار گھر سے پڑھ کے نکلیں، اول و آخر ایک ایک بار درود پاک. بچے کا رشتہ، بچی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، دنیا کے کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کوئی تھانہ کچہری مقدمہ، کوئی عدالت ہے وہاں جا رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس مریض چیک کرانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی بچی کی ڈیلیوری ہونی ہے، ادھر کوئی مسئلہ مسائل پریشانی آ رہی، رکاوٹ آ رہی ہے، گھر سے پڑھ کے جائیں، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہو، کوئی اور کسی قسم کا آپریشن ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، رکاوٹ ہے. اس کو 11 بار صبح و شام پڑھے، یا اللہ یا شافی، یا اللہ یا اللہ یا معافی. 3 لفظ ہیں، یا شافی، یا کافی، یا معافی. ان تینوں کے ساتھ اللہ لگانا ہے. یا اللہ یا شافی، یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا معافی. اول و آخر ایک ایک بار درود پاک 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ رات کو. اور اگر کوئی پریشانی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لمبا معاملہ ہے، تو بغیر وضو کے، بغیر کسی اہتمام کے، خوشبو کے، لباس کے کوئی قید نہیں ہے. اس کو نہ گننے کی قید ہے، اس کو کھلا پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں. اللہ وہاں سے مدد بھیجے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا. اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ تیرے لیے وکیل بھی ہو جائے گا، کفیل بھی ہو جائے گا. شرط کیا ہے کہ تیرے دل سے یہ بات نکلے کہ اللہ میں نے فقیر کے کہنے پہ سب چھوڑ دیا ہے، اب تو مجھے نہ چھوڑ دینا، تو مجھے نہ چھوڑ دینا. اگر تو میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے پاس آتے ہیں نا، حضرت صاحب نگاہ کرم فرمائیں، حضرت جی نگاہ کرم، حضرت جی تسی کرو، تواڈے واسطے اینا کو کام ہے گا، اینا کو کام ہے گا، حضرت جی تسی کرو. اللہ والے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، وہ جو اللہ کی یہ ملک ہے، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اس ساری کائنات کے اندر کوئی دوسرا اتنے رتی برابر بھی چیز کا مالک نہیں ہے. جب میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوں تو میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ میں زندگی کا مالک ہی نہیں ہوں، تجھے زندگی کیسے دے سکتا ہوں؟ میں شفا کی نعمت کا مالک ہی نہیں ہوں، تمہیں شفا کیسے دے سکتا ہوں؟ رشتے کروانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خزانے کی چابی میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو یہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب نظر کرم کریں، نظر کرم کریں، نظر کرم کریں، نظر کرم کریں. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے کہ میں پیر کو کہہ رہا ہوں، عامل کو کہہ رہا ہوں، ایک ملنگ کو کہہ رہا ہوں، ایک مجذوب کو کہہ رہا ہوں کہ میرے پہ نظر کریں، میرے پہ نظر کریں، میرے پہ نظر کریں. رب کہتا ہے تو جہاں ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جو کر رہا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. یہ جو تو گانٹھیں لگا رہا ہے نا، یہ تو جو گرہ لگا رہا ہے، تویز دھاگا کر رہا ہے، یہ کڑیاں پہن رہا ہے، انگوٹھیاں پہن رہا ہے، تویز پہن رہا ہے، یہ میں سب دیکھ رہا ہوں، میں یہ سب دیکھ رہا ہوں. پھر رب کیا فرماتا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد، ہم نے تیرے اوپر اپنی نگاہیں جمائی ہوئی ہیں، ہم نے تیرے اوپر اپنی نگاہیں جمائی ہوئی ہیں. آج ہم کیا کہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اللہ کہتا ہے کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں.
میں کیمرے کو بھی دیکھ رہا ہوں, کیمرے کو لگانے والے کو بھی دیکھ رہا ہوں, کیمرے کے مالک کو بھی دیکھ رہا ہوں, جس نے کیمرہ بنایا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں, میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. ان ربک لبالمرصاد, ہم نے اپنی نگاہیں تیرے اوپر ٹکائی ہوئی ہیں, جمائی ہوئی ہیں, یعنی ایسے بھی نہیں ہوتی, ایسے بھی نہیں ہوتی, جھپکتی بھی نہیں. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی, نیند بھی نہیں آتی. تو اس ذات پہ بھروسہ کرو. تو اللہ کو پیر کا کام مخلوق خدا کو اپنے ساتھ نہیں, اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے, اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اور مجدد پاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پر پریشانی آئے, مصیبت آئے, تکلیف آئے, اپنے شیخ کی ولایت میں پناہ ڈھونڈو, اللہ سے وسیلہ دے کے مانگو, اس سے نہیں مانگو, اس سے نہیں مانگو, اللہ سے مانگو, اس کے وسیلے سے مانگو, اللہ سے مانگو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگو, اپنے اعمال کے وسیلے سے مانگو, نیک اعمال کے وسیلے سے مانگو. غیر اللہ سے نہیں مانگنا. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. اپنے اعمال کا وسیلہ دے, اپنے والدین کی دعاؤں کا وسیلہ دے, اپنے شیخ کی دعاؤں کو شیخ کے وسیلے سے مانگے, حضور سب سے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے مانگے. پھر دیکھو کرم کیسے ہوتا ہے. تو جب تک مانگتے رہو گے ان سے جو خود مانگتے ہیں, تو رب کیا فرمایا, وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, تمہارا اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی دوست ہے. جب وہ مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے تو وہ تیری مدد کیسے کریں گے. اور دوسری بات میں نے آپ حضرات کو مثالن بھی سمجھائی ہے. ان صاحب کا میں نے نام لے کے پوچھ کے کہ 46 سال ان کو پیر کے بغیر کس نے پالا ہے, کس نے پالا ہے؟ اللہ نے. تو اگر ان کو اللہ سونا زندگی صحت عافیت والی دے, ان کی 50 سال بھی زندگی اور ہے, تو کون پالے گا؟ پیر پالے گا یا اللہ پالے گا؟ دیکھیں انہوں نے کتنے ہمت کے ساتھ کہا کہ اللہ پالے گا. ایسے جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ پالے گا. کل بھی اللہ پال رہا تھا, آج بھی اللہ پال رہا ہے, آنے والے کل میں بھی اللہ پال کے دکھائے گا. اللہ نے آج بھی عزت دی ہے, اللہ کل بھی عزت دے گا. اللہ نے آج صحت دی ہے, اللہ سے مان اور گمان ہے, اللہ کل بھی صحت دے گا. تو یہ 2 اعمال میں نے آپ حضرات کو جو بتائے ہیں. اور تیسرا اور آخری عمل یہ ہے, جب آپ حضرات وضو کریں, کبھی کرتے تو پھر پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ کہ میں نے آپ سے مسئلہ فیصہ غورس تو نہیں, کوئی فقہ کا مسئلہ تو نہیں پوچھ لیا, آپ ایسے پریشان ہو گئے صاحب. میں نے یہ پوچھا وضو کرتے ہیں, تو آگے سے کہو بھائی ہم کرتے ہیں. نہیں, فرض پوچھتا کتنے ہوتے ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں نا تیل تولیا اور کیا ہوتا ہے صابن, وہ نہیں پوچھنے لگا آپ سے. جتنے بھی فرض ہوتے تو ہے ہی ہے نا. وضو کرتے ہیں نا, جب وضو کر لیں, جب بھی کریں, نماز کے لیے کریں یا ویسے کریں, وضو کرنے کے بعد 3 گھونٹ پانی کے. کتنے؟ 3 گھونٹ. اگر تو لوٹے میں گھر میں کوئی ترتیب یا انتظام ہے وضو کا تو اس میں لے لیں, نہیں تو جس طرح یہاں ٹوٹیوں پہ کرتے ہیں یا مسجد میں ٹوٹیوں پہ کرتے ہیں, آپ نے وضو سارا کر لیا, ایسے ٹوٹی چل رہی ہے تو نیچے ہاتھ کریں, ایسے چلو میں ایک ہاتھ آئے گا, پی لیں, یا اللہ یا شافی, پھر یا اللہ یا کافی, یا اللہ یا معافی. اللہ رب العزت مرتے دم تک آپ کو محتاجی سے بچا کے رکھے گا. آپ دعاؤں کے لیے مجھے کہتے ہیں نا کہ حضرت صاحب دعا کریں اللہ ایمان پہ موت دے, اسلام پہ زندگی دے اور ہمیں کسی کی محتاجی سے بچائے. یہ بہت بڑی دعا ہے, بہت بڑی دعا ہے کہ کسی کو اسلام پہ زندگی مل جائے, ایمان پہ موت مل جائے اور اللہ کسی کی محتاجی سے بچا لے, اس نے اور اس دنیا میں کیا لینا ہے. تو جو یہ عمل کرے گا, یا اللہ یا شافی, یا اللہ یا کافی, یا اللہ یا معافی, وضو کرنے کے بعد 3 گھونٹ پانی کے, 1 گھونٹ یا شافی, یا اللہ یا شافی, یا اللہ یا کافی, یا اللہ یا معافی. میں نے بائیں ہاتھ سے کیا, کہیں جا کے بائیں ہاتھ سے شروع کر دینا, دائیں ہاتھ سے کرنا بھائی. یا اللہ, دوبارہ میں دوہرا دیتا ہوں, یا اللہ یا شافی, یا اللہ یا کافی, اور یا اللہ یا معافی. کچھ مشکل ہے؟ کچھ مشکل ہے؟ یہ عمل کون اپنی زندگی کی ترتیب بنائے گا, حصہ بنائے گا؟ ماشاءاللہ, اللہ قوت اللہ سب کو, میرے سب کو توفیق عطا فرمائے.